بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ٹیسٹی سا اور بہت ہیلدی سا ناشتہ، اور اس کے ساتھ بنائیں گے ایک بہت ٹیسٹی سی چٹنی۔ تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈو تیار کریں گے، اور ڈو تیار کرنے کے لیے جو ہے میں نے 3 باؤل لیے ہیں، اور 2 باؤل اس میں لیے ہیں میں نے گندم کے آٹے کے، اور 1 باؤل جو لیا ہے وہ لیا ہے میدے کا۔ تو آپ نے بھی اسی ریشو سے ہی لینا ہے، کیونکہ اس سے خستہ بھی بنے گا اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوگا اور ہیلدی بھی ہوگا۔ اگر ہم ٹوٹلی میدا یوز کر لیں گے تو اتنا ہیلدی نہیں ہوگا۔ تو اسے ہم کسی کھلے برتن میں ڈال لیتے ہیں جس میں ہم نے ڈو تیار کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے لے لیے یہ گندم کے آٹے کے دونوں باؤل ڈال لیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ میدے کا باؤل بھی ڈال لیں گے۔ تو ویورز، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میں نے چھان کے دونوں چیزیں پہلے باؤل میں بھری تھی، تو اس لیے اب نہیں چھانا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے نمک ایڈ کر دیتی ہوں، اور نمک کے ساتھ ہی 1 ٹیبل سپون جو ہے یہ ڈال دیتے ہیں اس میں کوکنگ آئل کا۔ اور کوکنگ آئل ڈالنے کے ساتھ ابھی ہم لیں گے پانی، اور پانی استعمال کرنے سے پہلے اس کو ہم خشک ہی اس کے اندر جو ہے اچھے سے مل کر اس کے اندر یہ آئل بھی اور نمک بھی اچھے سے مکس ہو جائے گا۔ اس طرح اس کو سارے کے اندر مکس کر لیا۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا جو ہے گنگنا سا پانی لیں گے، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں لیں گے اور گرم پانی بھی نہیں لیں گے، بس جیسے ہمارا روم ٹمپریچر والا پانی ہے، اور اس کے ساتھ اس قسم کی ہم ڈو تیار کر لیں گے۔ تو ویورز، یہ نہ تو بہت زیادہ ہارڈ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سافٹ ہے۔ اس طرح کی ڈو تیار کر کے اس کو ہم کسی اور برتن میں نکال لیتے ہیں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے کوکنگ آئل لگانے کے بعد اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کور، اور اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائڈ پہ۔ اور ابھی ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف، اور نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے اس کے لیے فلنگ تیار کرنی ہے۔ اور فلنگ تیار کرنے کے لیے جو میں نے لیے ہیں 3 عدد انڈے یعنی ایگ، ان کو ہم اچھی طرح دیکھتے ہوئے انڈے اس کے اندر توڑ لیں گے باؤل میں کہ کہیں کوئی انڈا جو ہے وہ خراب تو نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے۔ انڈے پھینٹنے کے بعد اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کچھ ڈالیں گے ویجیٹیبلس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں گھر میں تو آپ ڈال سکتے ہیں، نہیں تو یہ آپشنل ہے۔ تو میرے پاس تھی ایک شملہ مرچ، اس کو میں نے لمبائی کے رخ باریک باریک چاپ کیا اور وہ ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ سبز مرچیں ہیں، یہ 5 سے 6 عدد یہ ڈال دیں باریک چاپ کر کے۔ اس کے ساتھ ہی 3 عدد ٹماٹر تھے، ان کو بھی باریک باریک چاپ کیا اور یہ بھی اس کے اندر ڈال دیا۔ اور ابھی جو ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی سبز دھنیا، کیونکہ اس سے اس کی لک بھی اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو ویجیٹیبلس ہیں ان کو بھی اندر اچھے سے مکس کر لیں گے، اور کچھ اسپائسز بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ اسپائسز میں آدھا چائے کا چمچ جو ہے یہ نمک کا ڈال دیا، اس کے ساتھ ہی آدھا چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے کالی مرچ پاؤڈر کا، بلیک پیپر، اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ثابت زیرہ ڈال دیتے ہیں، اور تھوڑی سی چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی سرخ مرچ یہ بھی آدھا چمچ ڈال دیا، اور ڈالنے کے ساتھ ہی ہم یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ تو ویورز، ہم نے اس کے اندر پیاز بھی ڈالنا ہے تو وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے، اور اس کو بھی رکھ دیتے ہیں ایک سائڈ پہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم کرتے ہیں چٹنی کو تیار، اور چٹنی تیار کرنے کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے میں نے لیا دھنیا، پودینہ اور سبز مرچ۔ تو دھنیا اور پودینے کو واش کرنے کے بعد جو ہے یہ میں نے کاٹ لیا موٹا موٹا، اور موٹی موٹی جو تھی سبز مرچ کاٹ لی، اور اس کو یہ میں نے ڈال لیا جار میں، اور اس کو ہم بلینڈ کریں گے۔ اور بلینڈ کرنے سے پہلے اس کے اندر میں تھوڑا سا ڈالوں گی نمک، اور نمک کے ساتھ ہی تھوڑا سا ونیگر یعنی کہ سرکہ ڈال لیں گے۔ ایک تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہوگا، اور تھوڑی سی کے اندر کھٹاس آئے گی، اور یہ چٹنی جب تک آپ فریج میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوگی۔ تو ابھی یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو جو ہے بلینڈ کر لیا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بہت ٹیسٹی سی اور بہت مزے کی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ تو ابھی ہم چٹنی کو بھی سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، ایک باؤل میں نکال لیا میں نے۔ ابھی ہم دوبارہ سے اس فلنگ کو لیتے ہیں، اور لینے کے ساتھ ہی ابھی جو پیاز میں نے باریک باریک چاپ کر کے رکھا تھا آپ کو بتایا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ زیادہ دیر پیاز کو اس کے اندر ڈال کر نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ پانی بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر ہو جائے گا ویجیٹیبلس کا، اس لیے پیاز اینڈ میں جو ہے اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ تو ابھی یہ چیزیں ایڈ کرنے کے ساتھ اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، اور سب سے پہلے ہم پراٹھا بنا لیتے ہیں۔
تو پراٹھا بنانے کے لیے جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا خشک آٹا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اتنا سا آٹا لیں گے، اتنا سا اس کی باؤل بنائیں گے جتنا کہ ہمیں ریکوائر ہے، جتنا ہم سائز کا پراٹھا بنانا چاہتے ہیں اس کو بیل لیں گے، اور بیلنے کے ساتھ ہی ہم ایسا کریں گے کہ اس کو کوکنگ آئل کے ساتھ اس کو گریس کر لیں گے، اچھا سا گریس کریں گے سارے کو۔ اور اس کے بعد اس سے یہ دیکھیں آدھا جو ہے نا، ایک سائڈ سے آدھے تک، تو اس کو ہم نے نائف کی مدد سے کٹ کر لینا ہے۔ اب کٹ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کو جو ہے ایسے جو ہے نا فولڈ کرتے جائیں گے اور گلائی میں، اور اس کو آپ نے نرم ہاتھوں کے ساتھ فولڈ کرنا ہے، بہت زیادہ ہارڈ نہیں فولڈ کرنا، یعنی زور لگا کر نہیں کرنا، آرام آرام سے۔ اور اس طرح فولڈ کرنے کے بعد اس طرح کرتے ہوئے ہم اس کو دوبارہ سے اس کا پیڑا بنا لیں گے، اور یہ ہمارا جو پیڑا ہے اب پراٹھا بنانے کے لیے ریڈی ہے۔ تو اس کو ہم ایک سائڈ پر رکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی کرتے ہوئے ہم دوسرا پیڑا بھی بنا لیتے ہیں، اور دوسرے میں بھی یہ دیکھیں میں نے جو ہے یہ روٹی بیل لی ہے، اور بیلنے کے بعد اس کو یہ آئل کی مدد سے گریس کیا ہے۔ گریس کرنے کے بعد ہاف تک اس کو جو ہے نائف کی مدد سے کٹ کیا ہے۔ کٹ کر کے ابھی ہم اس کو ایسے ہی فولڈ کرتے جائیں گے گلائی میں، اور فولڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کی بھی جو ہے نا پیڑا تیار کر لیں گے۔ اور یہ ہمارا پیڑا جو ہے دوسرا یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے ہمارے بنانے کے لیے پراٹھا۔ تو اس کو بھی ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، اور جو پہلے بنا کر پیڑا رکھا تھا وہ ہمارا تھوڑا سا ٹھہر گیا ہے، تو ابھی ہم اس کا پراٹھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے بیل لیا ہے، اور اتنی دیر میں میں نے توا جو تھا وہ چولہے پہ چڑھا دیا تھا اور فلیم آن کر دی تھی، اور اس کو رکھا ہے میں نے میڈیم فلیم پہ، اور ہم نے میڈیم فلیم پہ ہی پراٹھا بنانا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو توے پہ ڈال دیا ہے، اور ابھی ایسا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک سائڈ سے جو ہے اس کی سائڈ تھوڑی سی ہوتی ہے تو ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ تو ویورز یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہوا ہے، تو ابھی ہم نے اس کی سائڈ چینج کر دیا۔ تو اسی طرح ہی ہم نے اس کو دوسری سائڈ سے بھی پلٹ لینا ہے، اور پلٹ کر ہم نے ایسا ہے کہ اس کے اوپر لگانا ہے ہم نے آئل۔ تو یہ جب تک یہ تھوڑا سا ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد ہم آئل لگائیں گے۔ اس طرح یہ بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے، یعنی کہ فوراً سے ہم آئل نہیں لگا دیں گے، کچے کے اوپر تھوڑا سا یہ پک جائے تو تب آئل لگانا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو جو ہے ایک سائڈ سے میں اس کو گریس کروں گی آئل کی مدد سے، دونوں سائڈ پہ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ہم نے بہت زیادہ آئلی نہیں تیار کرنا۔ اور بالکل اسی پروسیس سے ہم نے اپنے باقی پراٹھے جیسے بنانے ہیں نا، تو وہ بھی ایسے ہی ہم نے اس کو بنا کر اس کی سائڈ چینج کر کے، اور جب تو تھوڑا سا پک جائے تو اس کو ہم آئل کی مدد سے گریس کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور اس کو سائڈ چینج کر دیں گے گریس کرنے کے بعد۔ اور یہ دیکھیں ویورز ابھی ہم نے اس کو گریس کیا، اور گریس کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے، اور سائڈ چینج کرنے کے نا آہستہ آہستہ ہم اس کو جو ہے میڈیم فلیم پہ ہی پکائیں گے تاکہ یہ جو ہے اچھا سا جو ہے ریڈی ہو جائے۔ اگر ہم ہائی فلیم کر دیں گے تو یہ اس کے جو ہے نا اس کے اوپر جو نشان ہیں یہ پیچز سے بنے ہیں، یہ بہت زیادہ بلیک بلیک سے بن جائیں گے، تو میڈیم فلیم پہ بہت اچھا سا۔ اور ابھی ہم بناتے ہیں آملیٹ، اور آملیٹ بنانے کے لیے یا جو اندر کی فلنگ ہے وہ تیار کرنے کے لیے توے کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ ڈالا ہے آئل ڈال کے اس کے اوپر جو ہے ہم جو ہے مکسچر جو تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور اس میں جو مکسچر ہے اس کو بھی اچھے سے ہم اس کے اوپر تھوڑی دیر جو ہے اس کو وہ پڑا رہنے دیں گے تاکہ وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے، اور وہ جیسے ہی ہوگا تو ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ تو اس کو میں نے کٹنگ کیا ہے کیونکہ اتنا بڑے کو ہمیں اس کو جو ہے نا الٹانا جو مشکل تھا، تو اس لیے اس کو جو ہے نا وہ میں نے سینٹر سے کٹنگ کی ہے۔ کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں نے سائڈ چینج کی ہے، سائڈ چینج کر کے یہ دیکھیں ایک سائڈ اب دونوں سائڈ سے ریڈی ہو چکا ہے۔ تو ابھی ایسا ہے کہ ہم جو ہے ان کی فلنگ کر لیتے ہیں پراٹھوں کی۔ تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے ایک پلیٹ لیں گے سیپریٹ، اور سیپریٹ پلیٹ کے اندر جو ہے ہم پراٹھا رکھتے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے جو ہے نا کیچپ کی مدد سے ہم اس کو کریں گے گریس کریں گے، یا اس کو اوپر جو ہے لگا دیں گے۔ اور یہ کیچپ جو ہے یہ بھی ہم نے برش کی مدد سے اچھے سے، آپ زیادہ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں، ہم بہت زیادہ پسند نہیں کرتے اس لیے جو ہے نا تھوڑی سی کیچپ جو ہے نا اس کے اوپر میں نے اچھے سے پھیلا دی ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ اسپائسی نہیں بنانے والے، کیونکہ ہم نے ساتھ چٹنی بھی کھانی ہے۔ تو یہ اور ابھی میں اس کے سینٹر میں لمبائی کے رخ جو ہے یہ جو ہم نے اس کی فلنگ ہے یا آملیٹ کہہ لیں ویجیٹیبل والا، اور یہ ہم نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، اور رکھنے کے بعد جو ہے اس کو اچھے سے فولڈ
کر لیا، اور فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو لگا دوں گی ٹوتھ پک تاکہ یہ کھلے نا۔ تو ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں پراٹھا رول جو ہیں وہ بہت مزے کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ آپ بھی صبح صبح ناشتے میں مزیدار سی چٹنی کے ساتھ اس کو ضرور کھائیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہماری آج کی سمپل سی ریسیپیز بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔